میں پاکستانی فلم انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں. بھارت کی پاکستان میں مداخلت اور بلوچستان سے گرفتار کیے گئے بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کی دہشت گرد کارروائیوں پر بنائی گئی فلم ڈھائی چال اب تک مختلف وجوہات کے بنا پر ریلیز نہیں ہو سکی ہے. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. میں کیا بتاؤں, جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ خود بتائیں گے, ان سے بھی پوچھ لیں گے اینڈ دین ہم یہ تھوڑی سی جھلکیاں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دا لیجنڈ, کچھ ایسے کردار نبھانے والے جس پہ دوسرے لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں تو وہ نبھائیں گے کیا. ہمارے ساتھ موجود اداکار شمون عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی زبردست اداکار اور اس سے بھی بڑھ کے بہت ہی اچھے انسان. اس کے علاوہ جن کی یہ پوری محنت ہے ماشاءاللہ سے, پروڈیوسر ڈاکٹر عرفان اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں سر. اور سب سے پہلے شمون بھائی آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. ایک اور بہترین کردار اور ایک اور انوکھا کردار. ہم ہمیشہ سے اس چیز کو یہ سمجھتے تھے کہ پڑوس ملک سے جو ہمارے حوالے سے نیریٹو بنایا گیا وہ نیریٹو پوری دنیا میں اس کو بیچا گیا. دوستی بالکل ہونی چاہیے اور اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ ایک ملک کے حوالے سے اتنا خراب نیریٹو بنائیں گے, ہمارے پارٹ پہ یہ ذمہ داری بن جاتی تھی کہ ہم جواب دیں اس کا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایز این ایکٹر کہوں گا میں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز این ایکٹر, ایز این آرٹسٹ جو ہے نا, وہ ایکٹرس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو وی ڈو ناٹ ہیٹ اینی کنٹری, اینی نیشن, اینی ریلیجن. بٹ جب بات آتی ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان تو آپ دیکھتے ہیں, آپ ان لوگوں کی بھی نیریٹیوز دیکھتے ہیں جو انڈیا سے پاکستان کے اگینسٹ بنتے ہیں. اچھا دیکھیے, پوری زندگی ہم نے یہ دیکھا کہ امریکنز نے رشینز کو ہمیشہ ولنز دکھایا, بالکل کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ رشینز ہی ہمیشہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن آپ رشیا جائیں تو کوئی اتنے بڑے ولنز نہیں ہیں بھائی, ہیومنز ہیں. جی بالکل, ان کی اپنی زندگیاں چل رہی ہیں. پولیٹیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کنٹریز میں, لیکن اب میں نے نوٹ کیا کہ پچھلے چند سالوں میں نیٹ فلکس بہت زیادہ ابھرا ہے اور سامنے آیا ہے. تو ارریلیونٹ طریقے سے پاکستان کو ٹیررسٹ, ڈرگز, فلانا ٹمانا, یعنی کہانی کچھ اور ہوگی, کرکٹ پہ بات بن رہی ہے, لیکن اچانک ٹیررسٹ جو ہے نا وہ السلام علیکم جناب, وہ سب سے بڑا تو یہ بڑا. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے ظاہر ہم ذرا ٹالرنٹ ہیں اس معاملے میں, میں نے دیکھا ہے. ابھی میں نے بی جے پی کے بھی کوئی خاتون ہے عجیب سی, جنہوں نے کہا کہ جی مسلم جہاں ملے ان کو مارے, اور بڑا تکلیف دے مجھے وہ رپورٹ لگی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا 15-20 دن پہلے یہاں پر ہندوؤں کی کمیونٹی پراپر اپنے فیسٹیولز کر رہی تھی فورٹ گرینڈ میں, اور ہم ان کے ساتھ تھے, ہم سب نے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنا ٹالرنٹ ہیں اس معاملے میں. ہمارے دوست ہیں جو ہندو کلچر سے اور ہندو ریلیجن سے موجود ہیں. کرسمس ابھی گئی ہے, ہم لوگوں نے اتنا منایا. تو یہ لوگ جب کہتے ہیں جی سیکولر ہیں اور ہم لوگ آزاد سوچ ہیں, تو مجھے نہیں لگتا. کشمیر کے معاملات دیکھ لیں, ویسے دیکھ لیجئے. تو جب ڈھائی چال سامنے آئی ہے, اور یہ میں ذرا کریکٹ کرتا چلوں کہ ابھی تک ڈیٹ آئی نہیں ہے ڈھائی چال, ایسا نہیں ہے کہ وہ رکی ہوئی ہے, اس نے بھی ریلیز ہونا ہے. تو ڈھائی چال کے جب اسکرپٹ میرے سامنے رکھا گیا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر عرفان نے اور ڈاکٹر تیمور شیرازی صاحب نے, مجھے بات یہ بڑی اچھی لگی کہ somebody is actually now standing up to the point جہاں پہ ڈیٹیلز, ایک تو ڈاکٹر صاحب خود ایک جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیلز رکھتے ہیں معاملات میں, ہسٹری کو لے کر, چیزوں کو لے کر. تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں فلم کی, وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جی کوئی 4 لڑکے کھڑے ہوئے انہوں نے سوچا جی انڈیا کے اگینسٹ کوئی فلم بنا دی. صحیح, ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ڈھائی چال کیا سٹوری ہے, مطلب مائنڈ میں کیسے آیا کہ اچھا اب اس چیز پہ ہمیں کچھ بنانا ہے, کچھ دکھانا ہے, جواب دینا ہے, کیا مائنڈ سیٹ تھا پیچھے؟ بیسیکلی میں کیونکہ بلوچستان سے میری ایجوکیشن ہے, میں نے سائنس کالج کوئٹہ سے ایف ایس سی کی, پھر بلوچستان یونیورسٹی میں میری ایجوکیشن ہے. تو یہ جب 2003-04 میں بلوچستان کے حالات میں تھوڑی سی خرابی آئی, تو اس سے پہلے کا جو انوائرمنٹ تھا بلوچستان میں, بھائی چارہ, محبت, مہمان نوازی بلوچستان کے لوگوں کی, اس کا میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو 2006 کے بعد انفارچونیٹلی ٹارگٹ کلنگ, سیکٹرین کلنگز, اسی طرح سیٹلرز کی ٹارگیٹڈ کلنگ, یہ چیزیں جب وہاں شروع ہوئی تو وہ ایک ڈفرینس تھا وہ اس بلوچستان میں جو ان ساری چیزوں سے پہلے کا تھا, اور ایک دم سے ایک فیز آیا. اب اس فیز کے اندر بھی جب میں نے, کیونکہ وہاں رہنے کی وجہ سے دوستیاں تھیں, ٹرائبل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ بلوچستان کے لوکل لوگ, نوٹیبل ٹرائبس کے جو سربراہان تھے, لوگ تھے, انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا.
उन्होंने कहा कि हमारी रवायात नहीं है, हम मेहमानों को, मज़दूरों को, रेडी वालों को, इनको मारना ये हमारी रवायात के अंदर नहीं है। और लाजमन कुछ ऐसा फैक्टर है जो इस पूरे स्टोरी के अंदर प्ले कर रहा है। तो उस चीज़ को लेके मैं भी ज़्यादा, क्योंकि सालों से वहाँ रह रहा था, एक बड़ा वहाँ हमारा टाइम था, एजुकेशन भी है वहीं की, तो मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहा कि ये है क्या। जब 2011-12 में मैं मीडिया में आया तो मैंने 250 टीवी प्रोग्राम बलूचिस्तान के ग्वादर से शुरू किए और मैंने मकरान तक और जिस तरफ चमन तक मैं गया। तो इस पूरी जो स्टडी थी मेरी, जिसके अंदर बहुत सारे तजुर्बात से सालों के ऑब्जर्वेशन थी मेरी, उस पे बेस्ड मैंने ये देखा कि ये जो फैक्ट्स हैं सारे, इसको गैदर किया जाए और इसको एक फ़िल्म की सूरत में दुनिया के सामने लाया जाए कि एक्चुअली बलूचिस्तान में हुआ क्या। फिर इस चीज़ के एविडेंस तो बलूचिस्तान में बहुत पहले थे कि राव वहाँ इन्वॉल्व है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर है, लेकिन जब कुलभूषण यादव अरेस्ट हुआ तो उसके बाद ये चीज़ पूरी दुनिया के लिए अब कोई ये सीक्रेट नहीं रहा। तो बेसिक कंसेप्ट मेरा ये था कि बलूचिस्तान के अजीम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और उस वक्त में भी जब इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म पीक पे था, जब लोगों को टारगेट किया जा रहा था, वहाँ के ट्राइब के सरकर्दा जो लोग थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, उन्होंने कौमी परचम को गिरने नहीं दिया, वो अपने इदारों के साथ खड़े रहे, मुल्क के साथ खड़े रहे। तो बेसिकली अगर आप पूछें कि ढाई चाल से हम जो मेन इसका पर्पज़ है वो उन अनसंग हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने अपने मुल्क के साथ कमिटमेंट निभाई, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन वो इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म के आगे झुके नहीं। तो ये बेसिक इसके पीछे जो थीम था वो ये था। सही। तो डॉक्टर साहब, इसको बनाने में, शूटिंग में कहीं कोई मसला, कोई सीन जब आप लोगों ने किया होगा तो यकीनन इस तरह की चीज़ों में मसले मसाइल, चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आती हैं, तो कोई चीज़ अगर आप ऐसे शेयर कर सकें। देखिए, एक तो ये कि बलूचिस्तान के बारे में लोगों की परसेप्शन ये है कि वहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट शूट और फिर इतने बड़े स्टार्स को ले जाना, जैसे शामून साहब वहाँ थे, आयशा उमर गई, हुमायूं अशरफ साहब गए, अदनान शाह टीपू गए, सलीम महराज गए, रशीद नाज मरहूम गए, उनकी आखिरी फिल्म थी हमारी जो उन्होंने शूट की। तो इस तरह से और कई लोग गए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो उसमें बहुत से लोगों ने शुरू में, जब मैंने ये बात की कि हम ये फिल्म बनाने लगे हैं, तो क्योंकि बलूचिस्तान मेरे लिए तो नया नहीं था, मैं तो वहाँ की सारी चीज़ों से वाकिफ़ था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, टेररिज्म का थ्रेट है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। और फिर जब हम शूटिंग फेज़ में थे, इंडियन मीडिया ने तभी से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यानी जब बिल्कुल इनिशियल डेज थे शूट के, तब इंडियन मीडिया के ऊपर हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो चैलेंज डेफिनेटली था। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने हमें खासा डिसअपॉइंट किया। मैं अनफॉर्चुनेटली इसका इज़हार करूंगा कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट बड़ी वार्मली वेलकम करेगी कि जी ये इतना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इनफैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पहली दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री में हम किस तरह इस तरफ आए कि हमने फैक्ट्स को दुनिया के सामने रखे। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई इसमें, बिल्कुल मैं कहूँगा, लेकिन क्रेडिट जाता है हमारी टीम को। हमारे डायरेक्टर तैमूर शिराजी बड़े कोऑपरेटिव थे, दिन और रात वो सेट्स के ऊपर लगे रहे, सर्दी में, पहाड़ों में, सिक्योरिटी के बगैर हर तरह से हमने उसके ऊपर काम किया। हमारी जो कास्ट है, शामून साहब हैं, अदनान शाह टीपू हैं, आयशा है, ये सब लोग, इनको बलूचिस्तान के शूट के दौरान कई दफ़ा इन्हें आना पड़ा, क्योंकि इनके डिफरेंट सीन्स होते थे, ये फिर वापस कराची आते थे, फिर दोबारा आते थे, लेकिन इनकी इसके ऊपर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साथ दिया। और फिर सबसे बढ़ के जो वहाँ के लोकल लोग थे, बलूचिस्तान के मकामी, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। शहीद सिराज रईसानी के बेटे नवाबजादा मीर जमाल, अलाउद्दीन मरी साहब, साबिक सीएम बलूचिस्तान, उन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया। इंटरेक्शन रहता है ना, ख़ुद मेरा गवादर जाना आना, और जितने अच्छे लोग, जितने मेहमान नवाज लोग। शमून भाई, आपका एक अब जॉनरा बन चुका है कि जो अगला बंदा नहीं सोचता आप वो कर जाते हैं। जो भक्कर वाली जो स्टोरी थी, जिस पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी दुर्ज, वो छोड़ें कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं, और वो मेरे ख्याल से हम एक फ़ेज़ में इंशाल्लाह ये फ़ेज़ जल्द निकल जाएगा और फिर हम इसको अपने सिनेमाज में भी इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। सर, ये मुझे बताएं कि क्या इसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ, other than playing a different character, सेट पे कैसी केमिस्ट्री रही थी? एंड अगेन होता है ना कि जब आप इंटर सिटी बल्कि तो इंटर प्रोविंस ट्रैवल रहा, तो इसमें क्या मुश्किलात आती हैं, ख़ास तौर पे जो एक रिजिड वेदर है वहाँ का, टेरेन डिफरेंट है, तो इस सब को एक एक्टर कैसे एब्जॉर्ब करता है? मुझे लगता है कि एक्टर इन चीज़ों के लिए ज़रा एक तरीके से कट फॉर देम सच थिंग्स, सच सिचुएशंस। अच्छा, मैं सर्दी गर्मी बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में काम, मतलब एक्सट्रीम गर्मियों में भी काम कर चुका हूँ और एक्सट्रीम सर्दियों में भी।
اچھا کوئٹہ بڑا ایک مہمان نواز شہر ہے بالکل, اور ڈاکٹر صاحب خود ایک بہت ہاسپٹیلٹی کے یہ بڑے مہاراجا ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ہم گھر سے باہر ہیں. سب سے پہلی بات تو ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جس پیار سے وہاں رکھا. اچھا کمفرٹ جب ایکٹر کو ملتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پہ پرفارم زیادہ ایزیلی کر سکتا ہے اور اس کو پھر الجھنیں کم ہوتی ہیں. باقی میں یہ کہوں گا بلوچستان کے بارے میں اوور آل کہ بلوچستان جو ہے نا ویسے بھی ایک بہت ویلکمنگ پلیس ہے. اس کے بارے میں جو ہم نے میرے خیال میں پروپیگینڈا کریٹ ہو جاتا ہے میڈیا پہ یا کچھ واقعات کی. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ناروے جیسے پرسکون جگہ پہ بھی اور ڈینمارک جیسے پرسکون جگہ پہ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بات یہ کہ ٹیررزم کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اصل کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں, پوری قوم خراب نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو ہم بلوچستان کو نہ ابھی تک ایکسپلور کر سکیں پراپرلی, مطلب ایسی جگہیں بیوٹیفل. میری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی اور بلوچستان کی گورنمنٹ سے بھی کہ تھوڑا سا ذرا انفراسٹرکچر کی طرف کام کریں. یہ سوچیں کہ اگر کوئی فیملی میں اپنے بچے یا بیوی لے کر جاؤں تو وہاں میرے پاس کیا فیسلٹی ہے کہ مطلب ریسٹ کرنے کی یا ریسٹ روم جانے کی یا کسی یہاں اسٹے کی. تو وہ دھیرے دھیرے اس پر کام شروع کریں. امیزنگ بیچز ہیں ہمارے پاس. کوسٹ لائن تو سر ایسی ہے کہ آئی مین یہاں سے آپ کنڈ ملیر سے شروع کریں گوادر تک, آپ کی آنکھیں جو ہے نا خیرہ ہو جاتی ہیں. اویسز ہمیں مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے اویسز ہمیں مل رہے ہیں جو کہ گورا بھی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ٹورزم کی جو اسپاٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح کریٹ ہوتی ہیں اور ان میں صرف کیا کرتا ہے باہر جو گورا ہے یا اور آپ سمجھ لیں تھائی ہے یا انڈونیشینز ہیں, وہ اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے. سیڑھیاں بنا دیں, ریسٹ رومز بنا دیے, کسی ریسٹ کرنے کی جگہ بنا دی, سڑکیں بنا دی. ہمارے ہاں لوگ اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں, مطلب وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے ابھی وہ ایڈونچر ٹورزم ہو رہی ہے. تو بس میری ریکویسٹ یہی ہے سب سے کہ بلوچستان پہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے. اینڈ آئی تھنک بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. اٹس این ایمٹی لینڈ. دیر آر سو مچ ریسورسز ان بلوچستان کہ اب اگر اس کو ابھی سے ایکسپلور کرنا شروع کریں اور پاکستان کو ڈیولپ کریں اس طرف, تو آئی تھنک اٹس امیزنگ تھنگ. بس یہ جو ایک بیرونی طاقت ذرا اس کو بس دبا کے رکھتی ہے, اس سے بس میری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ریلیز. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں فلم کب ریلیز ہو رہی ہے, کب ہم دیکھ سکیں گے سنیما گھروں میں؟ اور کیا او ٹی ٹیز پہ بھی؟ جی انشاءاللہ ریلیز ہماری نیشنل بھی ہوگی, انٹرنیشنل بھی, تمام آن لائن پلیٹ فارمز پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ فیبرری کا لاسٹ ویک یا مارچ کا پہلا ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے اس فلم کا جتنے بھی لوگوں نے انتظار کیا ان کے لیے خوشخبری ہے. ایک مشکل سفر تھا لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی جس نے ہمیں اس کے لیے موٹیویٹ رکھا وہ جذبہ تھا, اور بلوچستان کے لوکل لوگوں کی قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے. اور میں نے وہ حالات بھی بلوچستان میں دیکھے کہ جب بہت بڑے بڑے پولیٹیکل فیسز کمپرومائز ہو گئے تھے پاکستان کے نام کے اوپر, لیکن وہاں کے غیرت مند قبائل, وہاں کے لوگ اس وقت بھی وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑے رہے. ان کے اوپر اٹیکس ہوئے, ان کو شہید کیا گیا, سوسائڈ اٹیکس ہوئے, لیکن ان کا جذبہ وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنے بچوں کو قومی پرچم تلے دفنایا, لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک سازش ہے جو ہمارے فیوچر کے خلاف ہو رہی ہے. سی پیک کے اگینسٹ بیسکلی را کی یہ ساری اسٹریٹجی تھی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب سی پیک بنے گا تو ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں ساری نکل جائیں گی. سی پیک اب اپنے آخری مرحلے میں ہے. گوادر جیسا شہر جو کہ ایک انٹرنیشنل پورٹ سٹی جس کی بننے کی کیپیسٹی ہے پوری, اور جو اوپن سی ماؤتھ ہے, یہ کسی اور پورٹ کا اس پورے ریجن میں کہیں نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے انڈینز یہ چاہتے تھے کہ اس کو کیا جائے, کیونکہ گوادر ٹوٹل 1,38,000 لوگ وہاں بسنے والے ہیں. اس میں سے بھی تقریباً 38,000 سے زائد ہیں جو صرف فشریز سے جن کا روزگار وابستہ ہے. تو جو آئل ریفائنریز وہاں لگنی ہیں, جو باقی چیزیں آنی ہیں, جو انڈسٹری لگنی ہے, اس سے پورا خطہ بدل جائے گا. یہ ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا دور ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے خطے میں کم از کم یہ کوئی بیرونی طاقت لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گی. اس وجہ سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس کو روکا جائے. ایک آخری میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کس دونوں آپ کمنٹ کیجئے گا. سر پہلے میں آپ سے, یہ نام ڈھائی چال, جو شطرنج کھیلتے ہیں ان کو تو پتہ ہے, یہ ڈھائی چال ہی کیوں, اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ کنسیپٹ ہے کہ انڈیا نے بہت ساری چالیں چلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, نقصان دینے کے لیے. تو پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے وہ ایک ایسی چال چلی جس نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھائی چال ہے اور یہ پاکستان کی ڈھائی چال ہے. یہ صرف میری شمون بھائی کی یا ہماری کاسٹ کی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی, پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی, اداروں کی, ہر ایک فرد کی. گو کہ ساتھ ہمارے کوئی بھی نہیں کھڑا رہا اس پورے پروجیکٹ میں, لیکن ہم یہ پوری قوم کو
اور اپنے ریاست کو، پاکستان کو، گورنمنٹ کو، سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ شمون بھائی آخر میں جتنے ویورز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج ایک خاص دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اور جو اس وقت ہماری جنریشن ہے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا اس بات پر رجحان ہوتا ہے کہ جی جو آرمڈ فورسز کی فلمیں ہیں ان کو جی ہم کیوں دیکھ رہے ہیں اور ہم تنگ آ چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ جو فلم ہے یہ آپ کو شاید ویژولی ابھی دیکھنے میں یہ لگ رہا ہو آپ کو کہ جی یہ کوئی یعنی کوئی صرف اس طرح کی کوئی مووی ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو اس نیریٹو کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ان کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اصلیت ہے کیا اور پاکستان کی تباہی میں کن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے، اور ظاہر ہے ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل اس کے تھرو بہت ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی، جس طرح ہم اور اسپائی موویز دیکھتے ہیں اس سے بہت ساری ہمیں نالج پتہ چلتی ہے، ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ اچھا یار یہ ہوا تھا ہٹلر کے زمانے میں، فلانے کے زمانے میں یہ ہوا تھا، چرچل کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے جو یہ دور چل رہا ہے اس میں انڈیا پاکستان کے درمیان کیا پرابلمز رہی ہیں، اور کلبھوشن یادو کو لے کے جو کریکٹر میں نے کیا ہے وہ کیا کس طرح پلانٹ ہوا تھا، کس طرح اس نے یہاں پر جو ہے موومنٹ کی تھی، اور کس طرح کے ایجنٹس جو ہے وہ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں پاکستان میں ٹو ایکچولی برنگ ڈیمیج ٹو آر کنٹری۔ تو بس میں کہتا ہوں کہ اس کو نارمل ایک آرم فورس کی فلم نہ سمجھیے گا، آرم فورسز بھی بہت محنت کرتی ہیں فلمیں بنانے میں، لیکن لوگوں نے میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ذرا وہ کر دیا ہے کہ جی آرم فورسز کی فلمیں ہم کیوں دیکھیں اور یہ وہ، بٹ دس از اے ڈفرنٹ مووی، اٹس ناٹ جسٹ ٹیررزم کے اگینسٹ، کمپلیٹلی پرائیویٹ پروڈکشن ہے، اس میں کسی گورنمنٹ کا ادارے کا کسی یہ خاص بات انپٹ نہیں ہے۔ ہاں کسی جگہ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ اسکرپٹ کے اندر چیزیں وہ ضرور ہم نے ایکسپلین کی، بٹ اس سے زیادہ ہم نے کوئی اسسٹنس یا کسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 27 فیبروری اور 3 مارچ کی بھی ویلیو بتائیے گا ذرا تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ 27 فروری تو وی آل نو چائے والا وہ تو ہے۔ ہم اس کو مارچ کے اگر لاسٹ ویک فروری کے لاسٹ ویک میں لے جاتے ہیں تو ہم 27 فروری دیکھ رہے ہیں، اور ادروائز ہم 3 مارچ سوچ رہے ہیں۔ 3 مارچ بیسیکلی وہ دن ہے جس دن کلبھوشن یادو کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دن ہم اسی دن کو بفٹنگ ہونا چاہیے، پاسبل بنائیں، اور اسی دن ہم اس کو پاکستان بھر میں اور اسی طرح دنیا کے کچھ ملکوں کو ہم جہاں جہاں پاسبل ہو سکے گا ہم۔ سر زبردست بہترین پروجیکٹ اور ہماری دعائیں ہیں کامیابی کے لیے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شمون، آپ کا اس کو وقتاً فوقتاً ریلیز تک ہم ڈسکس کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو سر ایز ویل، اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو۔ تو سب نے جانا ہے اور جیسے یہ فلم آنی ہے سب نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر سیکھنا ہے تو پھر وہ سیکھیں جو اصل تاریخ ہے، نہ کہ کہیں اور سے اڈاپٹ کی ہوئی چیز۔